جی جود میں بھی کمال تھا، خال میں بھی کمال تھا، حال میں بھی کمال تھا. کیوں نہ ہو کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا شاہ ابو البرکات محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کی بشارت کسی اور نے نہیں دی تھی، بلکہ ایک مجذوب میں الست میں دیوانے نے دی تھی. جی وہ کیسا دیوانہ تھا؟ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے. دیوانہ تو لا اور تقدیر کو پڑھ رہا ہے. اور حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے جو میوہ بھجوایا، میوہ قبول کر لیا. اور حضرت شاہ یتیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی زبان سے در یتیم کی بشارت دی. ارشاد فرمایا جس نے یہ میوہ بھیجا ہے بتا دے کہ اس کا شجر امید بھی پھلدار ہوگا، اولاد نرینہ ہوگی، حافظ قرآن ہوگا، اور نہ صرف حافظ قرآن ہوگا بلکہ محافظ علوم قرآن ہوگا. عزیزان محترم، اسی مجذوب کی بشارت شیخ الاسلام مولانا شاہ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ، جن کا آستانہ آج جگمگا رہا ہے، یہ خود نہیں جگمگا رہا ہے بلکہ لاکھوں دلوں کو جگمگا رہا ہے. یہ خود بھی روشن ہے اور روشن کرنا بھی جانتا ہے. اس لیے ایک ذرہ جامع نظامیہ کی اس سرزمین پہ داخل ہوتا ہے تو ذرہ ہوتا ہے، لیکن جب یہاں سے نکلتا ہے تو خورشید بن کے نکلتا ہے. اس چمن کا ہر گل مہکنا بھی جانتا ہے، مہکانا بھی جانتا ہے. ارے دنیا جسے ایک فرد سمجھ رہی ہے وہ فرد نہیں ہے بلکہ اپنی ذات میں انجمن ہے. شیخ الاسلام کی بات ہے تو مجھے مفکر اسلام یاد آئے. دکن سے لے کر دہلی تک، حیدرآباد سے لے کر بغداد تک، اور کویت سے لے کر کیرلا تک، جدہ سے لے کر جرمنی تک، وہ کون سا انسان علم سے شغف رکھنے والا ہے جو آپ کی ذات کریمہ سے واقف نہیں ہے؟ عزیزان محترم، ایک شخصیت کا یہ حال ہے تو اندازہ لگائیے ایسے کتنے ہیرے، اور ہیرے نہیں بلکہ مجھے کوہ نور کہنے دیجئے ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم ان کی قدر کرنا نہیں جانتے. اللہ تعالی ہمارا شرح صدر فرمائے. عزیزان محترم، شیخ الاسلام کون ہے؟ مصنف ہیں. شیخ الاسلام کون ہے؟ مدبر ہیں. شیخ الاسلام کون ہے؟ خود پہلے صالح بنے، اس کے بعد مصلح کا کردار کیا. ورنہ کوئی پہلے صالح نہ بنے اور مصلح کا کردار کرنے لگے تو ملت صالح تو نہیں بنے گی بلکہ ملت کا مصلح ہو جائے گا. عزیزان محترم، حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دھڑکتا ہوا دل رکھا تھا. انسانیت کا بھی درد تھا، قوم کا بھی درد تھا. یہ قانون ساز بھی تھے اور قانون کے رکھوالے بھی تھے. سلطان دکن کو سلطان العلوم کس نے بنایا؟ دنیا یہی کہے گی. کیا مورخ کے قلم سے وہ جملہ نہیں سنا کہ وہ شخصیت شیخ الاسلام مولانا انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کی تھی؟ سارا نظام اسٹیٹ اعلی حضرت حضور نظام کی خدمت میں 11 سلام پیش کرنے کے لیے آتا تھا، اور اعلی حضرت حضور نظام شیخ الاسلام کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا کرتے تھے. عزیزان محترم، یہ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ یہ سلاطین ظاہری کا بھی احترام جانتے تھے اور آل رسول کا احترام بھی جانتے تھے. اسی سے اپنا مسلک عشق و محبت بھی بتایا، اسی سے اپنا مسلک طریقت بھی بتایا، اپنی شریعت کو بھی ظاہر کر دیا، اپنے ظاہر کو بھی بتایا، اپنے باطن کو بھی بتایا. عزیزان محترم، مجھے پروفیسر عطا اللہ حسینی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، پڑوسی ملک کی سرزمین پر جامع نظامیہ کا ایک علمی نشان بنے ہوئے ہیں. کیا خوب بات لکھی کہ جب شیخ الاسلام مولانا انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ سلطان دکن کے دربار میں تشریف لے جاتے تو ایسے معلوم ہوتا کہ جیسے ہارون رشید کے دربار میں امام ابو یوسف تشریف لے جا رہے ہیں. اور امام ابو یوسف جب جاتے تو ہارون رشید کا کیا عمل ہوتا تھا؟ سروقت ٹھہر جاتا تھا تخت پر
اور احترام بجا لاتا تھا۔ حواریوں نے کہا، وزیروں نے کہا، مشیروں نے کہا بادشاہ سلامت جان کی امان پائیں تو عرض کریں یہ آپ کا وقار، یہ آپ کا تنتنا، یہ آپ کا تمغہ، یہ آپ کا مال، یہ آپ کا منال، یہ آپ کی دولت، یہ آپ کی شہرت، یہ آپ کی عظمت، یہ آپ کی جلالت اس بات کی متقاضی نہیں ہے کہ ایک عالم کے لیے آپ اپنے تاج اور تخت کے ساتھ ٹھہر جائیں اور استقبال کریں، اس سے مملکت کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، کیا جواب دیا اس وقت ہارون رشید نے؟ لکھنے کے قابل بھی ہے اور دل میں نقش کر لینے کے قابل بھی ہے۔ کہا اپنے وزیروں اور مشیروں سے کہ میرے دربار کا وقار جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن امام ابو یوسف کا وقار نہ جائے۔ عزیزان محترم، شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے بچپن ہی سے اپنے اساتذہ سے تمغے پہ تمغہ حاصل کیا، اعزاز پہ اعزاز حاصل کیا۔ 18 سال کی عمر میں جو تمغہ اور اعزاز حاصل کیا اپنے استاد محترم سے، علامہ عبدالحی فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ لکھنؤ کے عالم دین ہیں، انہوں نے 18 سال کی عمر میں تمغہ دیا اور اس تمغے کو اپنی کتاب کا ایک حصہ بنا دیا اور ارشاد فرمایا الفتحا حین قراءت الزکی المتوقد المولوی انوار اللہ بن شجاع الدین الحیدرآبادی۔ میں نے اس کتاب کو اس وقت ترتیب اور تالیف کیا جبکہ میرے حلقہ درس کے اندر ایک انتہائی ذہین، ایک انتہائی فتین اور ایک انتہائی فکر کے حامل طالب علم مولوی انوار اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے سب سے پہلا تمغہ تفکر آپ کے استاد محترم نے دیا۔ دوسرا تمغہ تمہر وہ کس نے دیا؟ آپ کے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ میں اس وقت دیا جبکہ انوار احمدی کو ملاحظہ فرمایا۔ کہا انوار اللہ کیا کتاب لکھی ہے، بخدا یہی میرا مسلک ہے، یہی میرا مشرب ہے۔ عزیزان محترم، تیسرا تمغہ تبہر، اس دکن کی سرزمین پر سلطان العلوم آصف جاہ ثابت نواب میر عثمان علی خان نے دیا۔ اتنے کمالات کے باوجود، اتنی حیثیتوں کے باوجود، اتنے اعزازات کے باوجود کیا خلق کے اندر عشق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا ہوا تھا؟ زندگی کا کوئی گوشہ حضرت شیخ الاسلام کا عشق رسول سے خالی نہیں۔ آپ صدارت العالیہ کے ایک ذمہ دار بھی تھے، صدر بھی تھے، اور جب آپ فیصلے بھی رقم فرمایا کرتے تھے۔ ایک صاحب خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ حضور یہ جو بحث کرنے والے وکلا صاحبین ہوتے ہیں کبھی جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ اپنی زور بیانی سے کر دیتے ہیں، پھر اسی پر آپ فیصلہ صادر فرماتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی حق تلفی ہو جائے؟ جواب حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا سننے کے قابل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بحث ہو جاتی ہے اور فیصلہ لکھنے کے لیے میں قلم اٹھاتا ہوں تو فیصلہ نہیں لکھتا جب تک کہ میں سرکار کی طرف متوجہ نہیں ہو جاتا۔ ہاتھ باندھ کے یہ عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ میں ایک ذرہ بے مقدار ہوں، جب تک آپ توجہ نہ فرمائے میرا معاملہ حل ہو نہیں سکتا، اور جب سرکار کی توجہ ہو جاتی ہے پھر قلم اٹھاتا ہوں، اور جب قلم شیخ الاسلام کا اٹھتا تھا تو کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا عیسائی سب آپ کے فیصلے کو تسلیم کیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، یہی وہ قلم حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ جب اٹھا تو اسلام کے مقاصد جس سے آج دنیا بے بہرا ہے اور دہشت گردی کا الزام لگا رہی ہے، اگر اسے اسلام کا مقصد سمجھنا ہے تو مقاصد اسلام کے 11 حصے پڑھ لے، اسے